دنیا میں اگر ہمیں کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے، ہر شخص کو ہوتا ہے، محبت کسی سے ہو جاتی ہے، کسی دوست سے ہو جاتی ہے، استاد سے ہو جاتی ہے، مرشد سے ہو جاتی ہے، خاوند کو زوجہ سے محبت ہوتی ہے، زوجہ کو خاوند سے ہوتی ہے، باپ کو بیٹوں سے ہوتی ہے، اولاد کو اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اور دنیا کی کسی چیز سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ کسی کو فراری اچھی لگتی ہے، وہ اپنی کار سے محبت کرتا ہے، کسی کو دوسری کار اچھی لگتی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی گھڑی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے فون سے محبت کرتا ہے۔ ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز سے دنیا میں محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں حبک الشیء یعمی ویصم۔ جب انسان کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو پیار اندھا ہوتا ہے۔ پیار کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ پیار انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اور پیار انسان کو بہرا بھی بنا دیتا ہے۔ پیار انسان کو اندھا بھی بنا دیتا ہے اور پیار انسان کو بہرا بھی بنا دیتا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے عاشق ہیں، بڑے بڑے عاشق ہیں، انہیں محبت ہوتی ہے، لیکن وہ اندھے تو نہیں ہوتے، بہرے تو نہیں ہوتے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ پیار انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، پیار انسان کو بہرا بنا دیتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کسی سے پیار ہو جاتا ہے نا تو تم اپنے محبوب کے عیب سے اندھے ہو جاتے ہو، تمہیں اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ کوئی بتانے والا بتائے، کوئی دکھانے والا دکھائے، ارے اس کی شکل دیکھ، اس کی صورت دیکھ، اس کا علم دیکھ، اس کا نالج دیکھ، اس کی حکمت دیکھ، نہ وہ کسی کام کا، اس کی گفتار دیکھ، اس کا کردار دیکھ، اس کا انداز تکلم دیکھ، وہ بات نہیں کر سکتا، بدصورت ہے، کبھی اس صورت ہے، لیکن تجھے اس سے کیوں پیار ہو گیا ہے؟ تو انسان کو جتنے بھی اس کے محبوب کے متعلق عیوب سے آگاہ کیا جائے، اسے نہ عیب نظر آتے ہیں، اور کوئی بتائے، کوئی سنائے کہ دیکھ فلاں فلاں عیب ہے، تو وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے، اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے بچے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں جس سے آپ نہیں چاہیں، تو والدین بار بار بتاتے ہیں کہ اس میں دیکھ، اس میں کیا خوبی ہے، لیکن وہ اب چونکہ وہ اپنا دل دے بیٹھا ہے، اب اس میں ہزاروں نقص اور عیب بھی ہوں، اسے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح کوئی بچی ہے، اس کا دل کسی کی جانب راغب ہو گیا، مائل ہو گیا، والدین بار بار بتائیں گے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ تجھے ویسے ہی سبز باغ دکھا رہا ہے، لیکن اس کا دل چونکہ اس کی جانب راغب ہو گیا ہے، اب اسے کہو اس کا رنگ دیکھ، شکل دیکھ، علم دیکھ، فراست دیکھ، نالج دیکھ، پیسہ دیکھ، دولت دیکھ، اس کی قلبی کیفیت دیکھ، وہ کہے گا کچھ نہیں۔ وہ لڑکی بھی کہے گی مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے پیار اندھا بھی ہوتا ہے، پیار بہرا بھی ہوتا ہے، پیار اندھا کر دیتا ہے، پیار بہرا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیار کیا ہر ایک کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے؟ یاد رکھیے، ہاں کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے، انسان اس کو اپنا لے، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اسے اپنا لے۔ اگر سچی محبت ہو تو انسان کے محبوب میں بے شمار عیب ہوں، بے شمار نقص ہوں، ڈیفیکٹس ہوں، اسے ڈیفیکٹس نظر نہیں آتے، نہ ہی دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی کوئی مخلص دوست بتائے تو سنائی دیتے ہیں، وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں کسی دکان پر جاتی ہیں، کچھ کپڑے خریدنے کے لیے جاتی ہیں۔ آپ دکان میں جا کر کپڑے خریدتی ہیں تو دکاندار سے کہتی ہیں کہ فلاں رنگ کے کپڑے دیں، فلاں قسم کے کپڑے دیں، وہ دکاندار آپ کو اس قسم کے 10 کپڑے دیتا ہے۔ جب تک آپ اس کپڑے کو اپناتی نہیں، جب تک آپ کسی کپڑے کا انتخاب نہیں کرتی، آپ اپنی کسی سہیلی کو اس دکان میں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، سہیلی سے کہتی ہیں تو فلاں کپڑے کے متعلق تبصرہ کر، تو بتا فلاں کپڑا کیسے ہے، سہیلی کہتی ہے اس میں فلاں نقص ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں ڈیفیکٹ ہے، تو اس وقت جب تک وہ بہن اس کپڑے کو خریدتی نہیں ہے، اسے عیب نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، عیب سنائی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہن بتاتی ہے، سہیلی بتاتی ہے فلاں ڈیفیکٹ ہے، تو اسے وہ ڈیفیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ قبول بھی کرتی ہے۔ وہ مشورہ دینے والی سہیلی جو مشورہ دیتی ہے وہ مشورہ سن بھی رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس میں فلاں ڈیفیکٹ ہے، فلاں عیب ہے۔ اسی طرح آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں، آپ دکاندار سے کہتے ہیں، آپ اس موبائل فون کے سپیکس بتا دیتے ہیں کہ فلاں قسم کا موبائل دو، وہ اس قسم کے 10-12 موبائل فونز آپ کو دے دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک مخلص دوست ہے، وہ کہتا ہے یہ موبائل فون نہیں خریدنا، اس میں فلاں ڈیفیکٹ ہے، اس میں فلاں نقص ہے، اس میں فلاں عیب ہے۔ اب وہ جب آپ کو عیب دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کو عیب نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، عیب سنائی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے اس فون کو خریدا نہیں، ابھی تک آپ نے اس فون کو
اپنایا نہیں. آپ کوئی مکان خریدتے ہیں, آپ نزار صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, بھائی میں یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں, یہ آپ کو 3-4 مکانات دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ خرید لو. آپ نے ایک مکان کا انتخاب کیا, آپ نے کہا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں. نزار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس مکان میں یہ فلاں فالٹ ہے, فلاں ڈیفیکٹ ہے. آپ کہیں گے ہاں بھائی میرے مخلص دوست ہیں, مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, یہ عیب بتا رہے ہیں, آپ کو عیب نظر بھی آ رہے ہیں, سنائی بھی دے رہے ہیں, لیکن جو ہی آپ نے وہ مکان خرید لیا, پھر نزار صاحب ہمت نہیں کریں گے. یہ کہیں گے, اب جب آپ سے یہ کہیں گے حمید صاحب اس مکان میں یہ خامی ہے, آپ اندھے ہو جائیں گے, آپ بہرے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں کوئی خامی نہیں ہے. بھائی میں وہی نزار ہوں جو پہلے بتاتا تھا خامیاں ہیں, اس وقت نظر بھی آتی تھی, اس وقت سنائی بھی دیتی تھی, اب اندھے ہو گئے ہو, اب بہرے ہو گئے ہو. آپ کہیں گے نہیں, اب چونکہ اپنا لیا ہے, اب چونکہ میرا ہو گیا ہے. تو جب محبوب اپنا ہو جاتا ہے, نہ عیب نظر آتے ہیں, نہ عیب سنائی دیتے ہیں, نہ کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, نہ کوئی نقص نظر آتا ہے. محبوب میں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, کیونکہ پیار ہو جاتا ہے. پیار اندھا کر دیتا ہے, پیار بہرا کر دیتا ہے. محبوب سے پیار ہو جائے, جب اس کو اپنا لو تو عیب والی چیز میں بھی عیب نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں تجھے دعویٰ اس بات کا ہے کہ تو مدینے والے سے پیار کرتا ہے, آقا سے پیار کرتا ہے. ارے ان میں تو عیب ہے ہی نہیں, ان میں تو عیب ہے ہی نہیں, وہ تو بے عیب ہیں. دنیا کی عیب دار چیزوں میں نقص نظر نہیں آتا. جب پیار ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے, جب پیار ہو جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ تجھے کونین کے والی سے پیار ہے, پیار کے جھوٹے دعوے دار, تو پیار کا مدعی بھی ہے, پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے, پھر بھی کہتا ہے نور نہیں ہے, پھر بھی کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے, پھر بھی کہتا ہے توسل مصطفیٰ جائز نہیں, پھر بھی کہتا ہے مدینے سے صدائیں سنتے نہیں ہیں, پھر بھی کہتا ہے معاذ اللہ مردہ ہیں, پھر بھی کہتا ہے شفاعت مصطفیٰ جائز نہیں ہے, پھر بھی کہتا ہے حضور تصرف نہیں فرما سکتے. پتا چلا ابھی تجھے پیار ہوا نہیں ہے, ابھی تجھے عشق ہوا نہیں ہے, ابھی تجھے محبت ہوئی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی, محبت کا تقاضا یہی ہے, محبت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جب پیار ہو جائے تو عیب دار چیزوں میں نقص نظر نہیں آتا, عیب نظر نہیں آتے, عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے. اسے تو رب نے بے عیب بنایا ہے, ان میں عیب تلاش کرنے والے. پتا چلا تجھے پیار ہوا ہی نہیں. اگر پیار ہوتا تو مردہ نہ کہتا, تو دل سے کہتا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کا ہوتا تو کبھی نقص نظر نہ آتے, کبھی عیب نظر نہ آتے, وہ تو پھر اچھائیاں ہی تلاش کرتا. اور یاد رکھیے جب انسان کو کونین کے والی سے پیار ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, حقیقی عشق ہو جاتا ہے, انسان حقیقی دیوانہ بن جاتا ہے, تو پھر وہ آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا ہے, وہ کونین کے والی کی رفعتوں کے ترانے الاپتا ہے, وہ ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں, جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے نا, تو یہ پیار امتحان بھی لیتا ہے, پیار امتحان بھی لیتا ہے. دنیا میں بھی پیار امتحان لیتا ہے نا. میں نے ایئر وائی پر لیکچر دیے اس موضوع پر کہ پیار اندھا ہوتا ہے, پیار امتحان لیتا ہے. تو مجھے ای میلز آنا شروع ہو گئے کہ یہ تو کچھ بالی ووڈ موویز کے ڈائلاگز ہیں, پیار اندھا ہے, عشق امتحان لیتا ہے. تو یہ تو بالی ووڈ کے ڈائلاگز ہمیں لگ رہے ہیں. افسوس, صد افسوس کہ جو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, آج وہ حدیثیں بھی العیاذ باللہ ہم بالی ووڈ سے سیکھ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آقا کی باتیں ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بالی ووڈ کے ڈائلاگز ہیں. یہ کونین کے والی, یہ ہماری حالت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, حضور کا فرمان ہے. کونین کے والی صلی اللہ. اے دو دن دا میلا, اے دو دن